کہ یہ جو کنٹروورسی اب ایک نئی چل پڑی ہے، اور جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے سارا سینسس والے چیز میں شامل، ان کو خود پتا تھا کہ ڈیلے ہوگا، اب شاید ایک جو اسلام آباد کا سینہ گزٹ یہ چل رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ اطلاع بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں خالی عمران خان صاحب کو رگڑا نہیں لگ رہا، آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کو بھی کوئی رگڑے لگ رہے ہیں کی تیاری ہو رہی ہے، تو شاید اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اب جلدی ہو جائیں تاکہ پاور ایکویژن بدل جائے، ورنہ سینسس پہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں جب ان کو خود پتا تھا۔ تو ہم کہا قاہرہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، بلنٹ بات کر لیتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاہرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں، آپ خود ان میٹنگز میں شامل تھے، آپ کے چیف منسٹر تھے، پرانی بات ہے لیکن روز یہ بات اب چل رہی ہے، ہمیں یہ اچانک پیپلز پارٹی کا اتنا ایگریشن سمجھ نہیں آ رہا، اتنی فکر مندی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور لگ یہ رہا ہے کہ تاثر یہ آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا دھرا سب پی ایم ایل این کا اور باقیوں کا ہے، ہم اس سینسس والے ڈیلیڈ پولز میں شامل نہیں ہیں۔ کس بات سے خطرہ لگ رہا ہے آپ کو پولز ڈیلے ہو رہے ہیں؟ ملک صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ میری جماعت کو، میری قیادت کو تو جو رگڑا لگتا رہا وہ لگتا ہی رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں چیزوں کا اندازہ نہ ہو اور اچانک ہم پہ چیزیں وارد ہو جائیں اور ہم اپنے آگے نہیں جاتے ایکشن میں آ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی؟ پیپلز پارٹی بلا شبہ آپ نے درست کہا کہ اس میٹنگ کے اندر، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے اندر ہمارے ممبرز شامل تھے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، نوید قمر صاحب بھی تھے، میں بھی ایز انوائٹی موجود تھا، میں اس کا ممبر تو نہیں تھا، باقی جماعتوں کے لوگ بھی اس میں انوائٹی کے طور پہ موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس میٹنگ کے اندر الیکشن ڈیلے ہوگا نہیں ہوگا، اس کے الیکشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف اتنا تھا کہ مردم شماری نوٹیفائی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اور پچھلا الیکشن کیونکہ مردم شماری جو عبوری مردم شماری کا رزلٹ تھا، اس کو آئینی تحفظ دے کے آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے اس کے تحت الیکشن کرائے گئے تھے، لہذا یہ تصور تھا، اور اسی کے لیے مڈ ٹرم مردم شماری بھی ہوگی۔ حالانکہ 2017 کی صاحب مجھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں آپ کی بات نہیں کوشچن کر رہا، لیکن یہ ذہن مانتا نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہو اور سینسس کی بات ہو، اور ہم عام آدمی میڈیا یہی بات کر رہا ہو کہ جی سینسس اگر اب انہوں نے اوکے کیا تو یہ الیکشنز میں ڈیلے ہو جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے کے اندر کسی نے اس کے پاسبل ڈیلیز کی بات ہی نہیں کی کہ یار اس کا ٹائمنگ پہ کیا اثر ہوگا۔ یہ ایشو نہیں تھا، مردم شماری ڈائریکٹلی الیکشن سے اس طرح متعلق نہیں ہے۔ مردم شماری کے ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کی، اور مردم شماری کے اہداف اٹسیلف آسانی سے ہضم ہونے والے نہیں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو اس کے پہلے اعداد و شمار آ رہے تھے ویریفیکیشن سے پہلے، اس پہ بہت شدید اعتراضات اٹھے۔ جب یہ سارا کچھ رزلٹ وہاں پہ موقع پہ کھلا تو اس سے پتہ چلا کہ جو تحفظات تھے آبادی میں اضافے تو ہوئے ہیں، لیکن جتنے وہ ابنارملٹیز تھیں وہ ایڈریس ہوئی، جس کے اوپر صوبائی جو قیادتیں تھیں انہوں نے ایگری کیا، اس کے اوپر جنرل ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ پھر چیف منسٹر بلوچستان کیونکہ ٹائملی نہیں پہنچ پا رہے تھے، پھر میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی، 2.5-3 گھنٹے کے لیے ان کا انتظار کیا گیا تو وہ آ لیں اور تب جا کے اس کے اوپر فائنل فیصلہ کیا جائے۔ تو اس پہ الیکشن ایشو نہیں تھا، یہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر بڑا بات ہو رہی تھی کہ جی اگر مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی پھر اس کو جو ہلکا بندیاں کرنی پڑیں گی۔ مالک صاحب یہ بات تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہلکا بندیاں کرنی پڑیں گی، کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ اس لیے کہ جو 2017 کی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوئے تھے وہ ونس ایکسپٹ کر کے وہ پروویژنل رزلٹ کو ایکسپٹ کیا گیا تھا، اور باوجود نوٹیفیکیشن کے اس کا نوٹیفائی ہو گیا۔ آپ کے میں خود انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا یار 2-3 مہینے اوپر نیچے ڈیلے بھی اگر ہو جائے تو کوئی اتنی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کوئی یہ نہیں ہوتا، ڈیلیز تو آپ لوگوں کو پتا تھا۔